بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیڈیل فوڈ کے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج ہم بنا رہے ہیں آلو بھلیاں کا سالن، جو کہ بہت ہی مشہور اور مزیدار سالن ہے، بہت ہی اچھے ذائقے کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گا۔ ہم نے آدھا کلو آلو لیے، 1 پاؤ بھلیاں۔ میسیج میں میں نے بھلیاں اور پکوڑیاں دونوں لکھ لی ہیں، کیونکہ کوئی بھلیاں کہتا ہے اور کوئی پکوڑیاں اور کوئی بوندی بھی کہتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے لہسن، ادرک، 2 کٹے ہوئے 2 پیاز، 2 بڑے ٹماٹر اور 5-6 ہری مرچ لے لی ہیں۔ اور ویڈیو ہم نے بہت سلو بنائی ہے تاکہ ہر چیز کلیئر ہو جائے۔ چولہے کے اوپر ہم نے کڑاہی رکھی اور اس میں ہم نے 1 کپ آئل کا ڈال دیا۔ اس میں ہم نے ادرک، لہسن، پیاز، ٹماٹر، ہری مرچیں اور ان کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے، ان کو ہم نے فرائی کر لینا ہے، جو کہ ہم نے لائٹ براؤن کرنا، اور یہ بہت اچھا ہمیں ذائقہ دیں گے۔ آپ نے ایک بار ضرور کوشش کرنی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے یہ مسالے فرائی کیے ہیں اور اس کے بعد ہم ان مسالوں کو گرائنڈ بھی کریں، اور پھر آپ نے کمنٹس باکس میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا اور کیا آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی۔ لائٹ براؤن کرنے سے یہ جو مسالوں کے اندر پانی ہوتا ہے ان سبزیوں کے اندر، وہ پانی بھی خشک ہو جاتا ہے اور ان کا ذائقہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان کو پہلے لائٹ براؤن کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو گرائنڈ کر لیتے ہیں۔ اس سے سالن بہت مزیدار بنے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل آہستہ آہستہ مسالے سے الگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسالہ بالکل فرائی ہونے کے قریب ہے۔ مسالے فرائی کرنے کے بعد ہم اس کڑاہی میں سے تمام مسالے جو ہیں وہ ایک باؤل میں نکال لیں گے، اور اس طریقے سے نکال لیں گے کہ اس کا جو آئل ہے وہ ضائع نہ ہو، یعنی کہ وہ ہمیں دوبارہ ہمارے استعمال میں آئے گا اسی سالن میں۔ فرائی مسالے ہم نے گرائنڈ کر لیے ہیں۔ جو آئل ہمارے پاس کڑاہی میں بچ گیا تھا اس میں ہم سفید زیرہ، ثابت کالی مرچیں، دار چینی، کری پتہ ڈال کر ان کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے۔ ان مسالوں کو بھی ہم بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے۔ ان کا یہ جو مسالے ہم نے فرائی کیے ہیں آئل کی بچت کرتے ہوئے، یہ آئل اور یہ مسالے ہمارے تڑکا لگانے کے کام آئیں گے، جو ہم نے آلو بھلیوں کو لگانا ہے۔ ہلکی آنچ پر ہم ان مسالوں کو فرائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی، گرم مسالے فرائی تقریباً ہونے کے قریب ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، اور آپ نے ضرور میرے کہنے پہ ایک بار ٹرائی کرنی ہے۔ جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا، جب ہم وہ کڑاہی میں شامل کریں گے ان مسالوں میں، تو اس کی خوشبو اور ذائقہ اور دوبالا ہو جائے گا۔ اب ہم شامل کریں گے نمک، لال مرچ، ہلدی پاؤڈر، دھرا مرچ۔ یہ تمام مسالے اس میں ڈال کر پھر ہم ان کو بھون لیں گے، تاکہ نمک مرچ جو ہے وہ کچی نہ رہے اور ان کا ایک اپنا الگ سے ذائقہ بن جائے۔ تمام انگریڈینٹس کے نام ہم نے انگلش اور اردو دونوں میں لکھ دی ہیں تاکہ سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان تمام مسالوں کو ہم لو فلیم پہ آہستہ آہستہ فرائی کریں گے، تاکہ یہ مسالے کہیں جل نہ جائیں یا اسمیل نہ چھوڑ جائیں۔ ہم نے اس میں دہی بھی ڈالا تاکہ اس کی جو گریوی بنے اس کا ذائقہ ایک الگ سا اور بہت اچھا ہو انشاءاللہ۔ بھونے ہوئے مسالوں میں ہم نے آلو شامل کر دیے۔ اب ہم ان آلوؤں کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے، کیونکہ کچے آلوؤں کا ذائقہ الگ ہوتا ہے اور بھونے ہوئے آلوؤں کا ذائقہ الگ ہوگا۔ میں کہتی ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، دیکھنے والے تنگ آ جائیں۔ دوسرے پلیٹ فارم پہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ادھر میری ایک بہن، ایک بیٹی یا میری دوست کہہ لیں، انہوں نے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ پلیز آہستہ ذرا سلو انداز میں اپنی ویڈیو بنایا کریں کہ جس کی سمجھ آ جائے۔ ہم نے آلو بھون لی ہیں اچھے طریقے سے۔ اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے۔ پانی ڈالنے کے بعد ہم کڑاہی کا ڈھکن کڑاہی کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو تقریباً ہم 10 منٹ کے لیے دم لگائیں گے تاکہ آلو اچھے طریقے سے گل جائیں۔ اب ہم ڈھکن اتار کر دیکھیں گے کہ کیا بھلیوں کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہم اس میں اب بھلیاں ڈال دیں۔ آلوؤں کا پانی پک رہا ہے اور ہم مکمل آلو گلنے سے پہلے بھلیاں ڈال دیں گے۔ آلوؤں کی گریوی یا کڑی جو ابل رہی ہے اس میں ہم جب بھلیاں ڈالیں گے تو وہ ایک دم سے
پھول جائیں گی۔ اب ہم ان کو ہلا دیں گے اور مکس کر دیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں اور اچھے فیڈ بیک دیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ 2 سے 3 منٹ تک ہم نے پکنے کے لیے رکھا تھا سالن کو۔ اب ماشاءاللہ سالن بالکل تیار ہے۔ اس کو اب ہم سبز دھنیا کے ساتھ گارنش کریں گے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رزق کی قدر کرنے کی توفیق دے۔